مکالمہ ناظرین، آج کے مکالمے میں ہم شامل کریں گے یونان کشتی حادثے کے اندر 5 پاکستانی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں بھاری اضافہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ ہو گئی۔ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے بات ہوگی کہ یہ معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے، اور خواجہ آصف کا بیان آیا ہے کہ گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسی طرح پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے باقاعدہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے دی گئی ہے۔ پھر حنیف عباسی نے بھی کوئی اعتراف کیا ہے کہ ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ پھر اس طرح ہم لوگ ضلع کرم میں ڈسکس کریں گے کہ راستے تاحال بند ہیں اور 2 ماہ میں ادویات کی شدید قلت ہو گئی ہے اور 29 بچے اس دوران جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سول نافرمانی شروع کرنے کے لیے بانی کے حکم کا انتظار ہے۔ تو پھر اس حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے کہ یہ جو یونان کے اندر حادثہ پیش آیا ہے کشتی کا، اس کی وجہ سے بہت جانی نقصان ہوا اور کافی لوگ ابھی مسنگ بھی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا انسانی سمگلنگ کا۔ اس کے تانے بانے سارے جو ہیں وہ انسانی سمگلرز کے ساتھ جڑے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کی بھی جو خواہش ہے کہ ہم نے ہر صورت ہم نے باہر جانا ہے، اپنے ملک میں رہ کے کام نہیں کرنا، یا پھر ان کو روزگار کے یہاں پہ ذرائع نہیں مل رہے، جو تعلیم ان کو دی جا رہی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ذریعے وہ روزگار حاصل کر سکے۔ یہ اتنا گمبھیر مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ ہر گھر کے اندر ہر نوجوان کی خواہش ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ ان کو لگاؤ نہیں رہا، باہر جانا ہے، باہر جا کے کیا کرنا ہے۔ نہ ہماری تعلیم اس طرح کی ہے، نہ ہم شارٹ کورسز کراتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر باہر ان کو اچھی جاب مل سکے، فوری جاب مل سکے، لیکن اس خواہش کی وجہ سے نوجوان جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں جا کے پھنس جاتے ہیں، اور پھر والدین جو ہے وہ قرض لے کے ان کو مجبوری حالت میں دیتے ہیں، اور وہ قرض بھی ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور پھر خدا نخواستہ بعض بچوں کی لاشیں واپس آتی ہیں۔ یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ ان موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، آپ سابق وزیر صحت ہیں، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب رہنما جماعت اسلامی، اور نعیم مصطفیٰ صاحب سینئر تجزیہ کار۔ تو بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ نعیم مصطفیٰ صاحب، یہ انسانی سمگلنگ ایک بہت گھناؤنا جرم ہے، اور اس جرم میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں پچھلے سال ایک واقعہ ہوا تھا، تھوڑی سی ایف آئی اے اور کچھ ایجنسیاں جو ایکٹیو ہوئی تھی، لیکن پھر اب ایک پھر واقعہ ہوا ہے، تھوڑی سی ہل جل ہوئی ہے، لیکن اصل جو مجرم ہے، جو اصل اس کے محرکات ہیں، ان تک کوئی نہیں پہنچ پا رہا ہے، اور پھر کوئی واقعہ ہوگا، پھر تھوڑی سی ہل جل ہوگی۔ تو یہ بتائیں کہ اس کے محرکات کیا ہیں؟ علوی صاحب بہت شکریہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم لکیر پیٹنے کے عادی ہو گئے ہیں، سانپ کو مارنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جتنے واقعات یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں انسانی سمگلنگ کے، دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہیں۔ ہم اس اعتبار سے سر فہرست ہیں کہ پاکستان کے چپے چپے پر آپ کو انسانی سمگلر مل جاتا ہے۔ اس حد تک ایجنٹس ہیں کہ نہ ان کے کوئی رجسٹریشن کا سلسلہ ہے، نہ اس حوالے سے کوئی پالیسی ہے، اور اگر وہ کبھی کبھار ایسے ہی آف اینڈ آن کبھی گرفتار بھی ہو جائیں، پکڑے بھی جائیں، تو چند گھنٹوں میں، چند دن نہیں کہہ رہا، چند گھنٹوں میں ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہم محض واقعہ ہونے کے چند روز تک سرگرم رہتے ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں نا وہ پھر خواب خرگوش میں چلے جاتے ہیں، اور پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب ایک واقعے کو، اس کو یونان کے واقعے کو اگر ہم ٹیسٹ کیس بنا لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ کوئی اور کشتی جو ہے وہ نہیں ڈوبے گی، آئندہ کوئی اور انسانی سمگلر جو ہے اس طرح لوگوں کو جو ہے نا اپنی ایجنٹی کے چکر میں چند پیسوں کی خاطر جو ہے باہر غیر قانونی طور پر نہیں سمگل کرے گا، نہیں بھجوائے گا، تو میرا خیال ہے تب یہ پریکٹس ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن پریکٹس آپ دیکھیں نا، گجرانوالہ ڈویژن جو ہے اس کے 4-5 اضلاع میں، اس کی تحصیلوں میں ہر شخص کی یہ خواہش ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں سیالکوٹ اور گجرات کا ہر گھرانے کا ایک نہ ایک فرد باہر ہے، لیکن ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو پر لگ جائیں اور یہ اڑ کے باہر چلے جائیں۔ تو ہمیں صرف یہ نہیں کہ ایجنٹ کو گرفتار کرنا ہے، یا ان کے ساتھیوں کو جو ملوث ہیں انہیں گرفتار کرنا ہے، یا کشتی بان کو پکڑنا ہے، یا جس نے ٹکٹ جاری کیا ہے اس ایئر لائنز والے کو گرفتار کرنا ہے۔ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں نوجوانوں کے جو اذہان ہیں نا ان کو بریف کرنا ہے، ڈی بریف کرنا ہے، ان کے ذہن میں یہ جو خبط ہے یہ سوچ کو بدلنا ہوگا، یہ سوچ کو بدلنے کے لیے اس میں والدین کا کردار اپنی جگہ پہ ہے، ہمارے علماء کا، قائدین کا، سیاسی رہنماؤں کا، ارکان اسمبلی کا، پارلیمنٹیرین، جو کچھ بھی ہے،
جتنے سیگمنٹس آف لائف ہیں ان سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی طور یہ ایک ایسا گھناؤنا کاروبار ہے جی کہ لاہور سے لے کے اور اسلام آباد تک اور خیبر سے کراچی تک کہیں نہ کہیں آپ کو ایجنٹ مل جاتا ہے. جی بالکل. اور نہ صرف ملتا ہے بلکہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ پچھلے سال آپ نے تذکرہ کیا, پچھلے سال کے واقعے کی ابھی مٹی جو ہے نا اس سانے دول چھٹی نہیں تھی, وہ چھٹی نہیں ہے تو نیا افسانے ہو گیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے الوی صاحب, سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ٹھوس پالیسی وضع نہیں کی. جی بالکل. یہ کمزور پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایجنٹ. اچھا اب یہ دیکھیں کہ ایجنٹ تو قابو نہیں آ رہا ہے ان کا. یونان والی جو کشتی کا جو واقعہ ہے اس میں 5 پاکستانی جو ہیں ان کی اب تک اطلاعات ہیں. اور سر مافیا ہے نا, بڑے مافیاز ہیں, بڑے لوگ. اب یہ جو جہاں بحق لوگ ہوئے ہیں ان کے گھر والوں سے پوچھا جائے یہ گئے کس طرح تھے, ان کے ڈاکومنٹس کس نے تیار کیے تھے. اب ایجنٹ تو میسر نہیں مل نہیں رہے, وہ غائب ہو گئے. انہوں نے کیا کیا ہے, عرصہ یاد تنگ کر رہے ہیں. اب ان جو ہمارے ٹریولنگ ایجنٹس ہیں نا, ان ٹریولنگ ایجنٹ کو پکڑیں کہ آپ نے ٹکٹ کیسے جاری کی. بھائی جس ایجنٹ نے ان کو غلط ڈاکومنٹس جعلی غیر قانونی تیار کر کے دیے, یہ ہمیں جب تک اس بارے میں مضبوط پالیسی. آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب. یہ انسانی سمگلنگ اب ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, جیسے کہ آپ نئی مصطفیٰ صاحب کی گفتگو بھی سن رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کے 2 بڑے پہلو ہیں, وہ بھی جیسے ڈسکس ہوئے. ایک تو نوجوانوں کے اندر یہ جو خواہش ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے, اور دوسرا انسانی سمگلر ہے, ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیاں اتنی کمزور ہے, حکومت کی گرپ اتنی کمزور ہے, اس کو کس طرح ہم درست کر سکتے ہیں؟ لے کے چلتا ہوں جو نعیم مصطفیٰ صاحب نے بھی بات کی. جی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو جو پھر اسی کاروبار کو لے کے پھر آگے چلتے ہیں, انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ چند دن یہ میڈیا میں شور بچے گا, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا, پھر کوئی جو بڑے اوپر سرغنہ ہیں ان کو کوئی قطعاً کچھ پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ ہم تک بھی کوئی ہاتھ پہنچے گا. یہ جہاں جہاں یہ معاملات ہوتے ہیں, بعض اوقات اوپر بڑے بڑے سیاستدان موجود ہوتے ہیں, ان کو تحفظ دینے والے موجود ہیں, ان کے سفارشی موجود ہوتے ہیں, ان کے نیٹ ورک موجود ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں چھیڑتا. یہ جو ہے وہ نیچے جو پھڑیے جیسے ہوتے ہیں کہ جو ایک جگہ پر ان کو بتاتے ہیں, پھر آگے چلتا ہے, پھر آگے چلتا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی جگہ پہ آپ کوئی اس معاملے کو نہ خاموش نہ بیٹھیں اور آگے چلائیں. اور یہ چند دن کا یہ گرد و غبار جو ہے یہ اس کے ساتھ ہی یہ ختم نہ ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں اور اس علاقے کے ایس پی کو, اس علاقے کے ڈی سی کو, اور اسی طرح حتیٰ کہ آپ وزیر داخلہ کو, اس کو سیکٹری داخلہ کو ذمہ دار بنائیں, تو پھر تو یہ کئی معاملے رک سکتے ہیں. لیکن اگر ایسے ہی ہم میڈیا کی گرد و غبار اڑا کے کچھ دن اس پہ. دوسرا جو ٹاپک ہے اس پہ بھی میں بات کرنا, مایوس ہو چکے ہیں اس ملک کے نوجوان. لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, سیاسی طور پر ایک مایوسی ہے, اور اس مایوسی کو کوئی دور کرنے کا کوئی سوچتا نہیں ہے کہ اس ملک کے نوجوان کو. دعوے تو ڈاکٹر صاحب ہر آنے والی حکومت کرتی ہے کہ ہم حالات بہتر کر دیں گے. دیکھیں نا, ہم ایک جماعت ہے, سیاسی جماعت ہے, ہم بنو قابل پروگرام کے ذریعے سے ایک امید چلا رہے ہیں. کراچی کے اندر 50,000 طلبہ طالبات کو ہم مفت ٹریننگ دے چکے ہیں. ہم ان کو لیپ ٹاپ دے چکے ہیں. ہم نے 55 کے قریب وہاں پر سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں جہاں پر ان کو ٹریننگ دیا. ہم کہتے ہیں کہ چلے کوئی طریقہ تو ہو کہ جہاں اس ملک کا نوجوان یہ سمجھے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. لاہور میں, پشاور میں, اسلام آباد میں, کئی اور مقامات پر ہم یہ سلسلہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو اپنی ذمہ داری ادا حکومت کو کرنی چاہیے. حکومتیں یہ جو بڑے بڑے پیمانے پہ کرپشن ہے, یہ آئی پی پیز کے سلسلے, یہ بڑی بڑی گاڑیاں, جس کے ذریعے سے آپ اربوں خربوں روپے اس قوم کا ضائع کر رہے ہیں, یہ نوجوانوں کے لیے آپ استعمال کریں تاکہ اس ملک کا نوجوان سمندروں کے اندر جا کے نہ ڈوب جائے, یا گھر گھر ماتم نہ ہو جائے. یہ جو شام غریبہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے یہ سلسلے نہ ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جمال ناصر صاحب, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مایوسی ہے,
اور نوجوان جو ہیں وہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا. اور دوسری طرف جو سرکاری ادارے ہیں, ایجنسیز ہیں جو اس طرح کی ہیومن سمگلنگ کو روکنے کا کام کرتے ہیں, ان کی کمزوری بھی ہے اور ملی بھگت بھی ہے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں؟ سر اس طریقے سے خالی یہ انسانی سمگلنگ نہیں مسئلہ, اس پورے ملک میں نا ہر جگہ ہی مسئلہ ہے. آپ جعلی دوائیوں پہ چلے جائیں, جعلی ڈاکٹروں پہ چلے جائیں, یہ جعلی سوسائٹیوں پہ چلے جائیں, یعنی اتنی بڑی بڑی سوسائٹیاں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں سر عام, مطلب اگر ان کے پاس 1000 پلاٹ ہیں انہوں نے 10-10 ہزار جو ہے وہ بکنگ کر کے رکھی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں جو یہ ڈبل شاہ کا کریکٹر تھا, اس طرح کے مطلب اس پورے ملک کو آپ اٹھائیں, لا آرڈر نہیں ہے. آپ ایک ڈومیسائل نہیں بنوا سکتے, جا کے آپ تھانے میں رپورٹ نہیں درج کروا سکتے. پورے ملک میں جو ہے ایک نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور وہ نظام کس طرح بدلے گا؟ جائیے کہ انفارچونیٹلی 75 سالوں میں جو سب سے بڑا پرابلم ہوا ہے کہ وہ میں اس کا ذمہ دار اپنے سیاست دانوں کو اس لیے ٹھہراتا ہوں کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے میں نے کبھی نہیں سنا کہ ان سیاست دانوں نے اسمبلیوں میں بیٹھ کر عوام کے مسائل پہ بات کی ہو. ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک اقتدار میں آتا ہے اور پورا اس کا ٹائم اس کام پہ لگ جاتا ہے کہ میں نے کس طرح اپوزیشن کو دمانا ہے. اور جب اپوزیشن اقتدار میں آتی ہے تو ان کے معاملات جو ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے تو بینک بیلنس باہر ہیں, ان کی دولتیں باہر ہیں, ان کے بچے باہر ہیں, ان کا بینک اکاؤنٹ ڈالروں میں کھلا ہوا ہے, ان کو فرق نہیں پڑتا. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جس ملک میں علم والے لوگ ان کو آپ تھرڈ گریڈ شہری کی دیتے ہیں, تھرڈ کلاس شہری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو پڑھے جو بالکل ان پڑھ اور جاہل اور قیامت کی نشانی. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم اپنے نوجوانوں سر بڑا پلیز پورا جملہ کر دیتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ چھوٹے لوگ بڑی جگہوں پہ چلے جائیں گے اور بڑے لوگ چھوٹے. یہ جیسے ابھی آپ کے انہوں نے ابھی بڑا اچھا نعیم صاحب نے کہا, یہ کون سا مشکل کام ہے, آپ ان کے گھروں کو ٹریس کریں, ایجنٹوں کو پکڑیں, ایجنٹوں کو سزائیں دیں. بدقسمتی سے یہ ہوگا جب آپ ایجنٹ کے پیچھے جائیں گے پتہ لگا اس کے پیچھے بہت بڑا سیاست دان یا کوئی بڑا ہوگا. یہ کوئی مشکل کام نہیں. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا, یقین کریں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں صرف نوجوان, یہاں ڈاکٹروں کو نوکریاں نہیں مل رہی, ہمارے سارے بڑے بڑے برین ڈرین ہو رہے ہیں, ساری دنیا ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, ان کو بڑی بڑی نوکریاں دے رہی ہے, اور ہم کیا دے رہے ہیں, ہم یقین کریں ذلیل کر رہے ہیں اپنے ڈاکٹروں کو, تو پھر وہ بھاگیں گے نہیں تو کیا کریں گے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو نعیم مصطفیٰ صاحب, یہ ایک جو خبر آپ کل سے سن رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں اراکین اسمبلی نے اپنی تنخواہ جو ہے 1 لاکھ سے 5 لاکھ کرا لی ہے. عوام جو ہے وہ بیچاری بھوک سے مر رہی ہے, باہر جانے کو دوڑ رہی ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بجلی کے بل دیکھ کے لوگ فوت ہو رہے ہیں, لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, کوئی حالات نہیں ہے. تو یہ اراکین اسمبلی اتنے وہ غریب ہیں کہ ان کو اپنی تنخواہ کی پڑی ہے. علوی صاحب, ضرورت تو یہ تھی کہ ارکان اسمبلی جو ہے نا, پارلیمنٹیرینز, سینٹ کے اراکین ہو, قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلیوں کے, میرا خیال تو یہ تھا اور میں توقع بھی کر رہا تھا, امید تھی میری یہ کہ شاید یہ اپنی تنخواہیں فورفیٹ کر دیں گے. عوام مہنگائی کے جس چکی میں پس رہے ہیں وہ ان کے لیے اپنی تنخواہیں قربان کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہماری تنخواہیں پبلک میں کوئی ویلفیئر پہ یا سبسڈی پہ تقسیم کر دی جائیں. لیکن عجیب سی بات ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن. اب یہ جو پیر ہمارے پیران حرم جو ہیں وہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو عوام کا اتنا خیال نہیں ہے کہ اپنی جیبیں, اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے وہ سرکاری خزانے پہ ہاتھ دھو رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ٹیکسز سے جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے, عوام کے ٹیکسز جو ہیں, اس کے ذریعے ان کی تنخواہیں ادا ہوتی ہیں. جی بالکل. یا دیکھیں اسمبلی کا کوئی اپنا پروڈکٹیو کام تو نہیں ہے کہ جس سے اس کے آمدن ہونی ہے. تو یہ جہاں سے جس خزانے, قومی خزانے سے جانا ہے, اس خزانے سے ہماری ترجیحات غلط ہیں. اس میں ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹرز کی سیلریز میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. اس خزانے سے عوامی فلاح و بہبود کے کام ہونے چاہیے. مہنگائی کم کریں, یوٹیلیٹی بلز جو ہیں ان کا کوئی مداوع کیا جائے. اب دیکھیں ہم خود مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو, ان کو اس حد تک دیوار سے لگا رہے ہیں کہ وہ کسی انقلاب کی طرف چل پڑیں. اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ ایسے حالات دنیا میں کئی ممالک میں ایسا ہوا کہ وہ آپ مثالیں چیک کر لیں پچھلے 20-25 سال میں, کہ 20-25 سال میں کئی ریاستیں جو ہیں وہ انقلاب سے روشناس ہوئیں ان حالات کی بنا پہ. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, عوامی مسائل کا ادراک کرنے کے بجائے جب اپنی تنخواہیں بڑھانے پہ زور دیں گے تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فرید
फरीद पाचा साहब इनकलाब की बात कर रहे हैं, नहीं मुस्तफ़ा साहब, वो कहते हैं जब इतनी घुटन बढ़ जाती है माशरे में, जब आप गरीब का ख्याल नहीं करते, हुक्मरान अपनी ही अयाशियों में पड़ जाते हैं और अपनी तनख्वाहें 1 लाख से 5 लाख, सर ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? वो कहते हैं ना जी, गरीब शहर के तन पे लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले। अभी तो उन्होंने जो गरीब कोई बेचारा तन पे कपड़े पहन के फिर रहा है, उनको वो भी तकलीफ हो रही है। आप जरा देखें, ये जो करारदाद पेश हुई है ये उस दिन हुई है जब सानिया एपी का दिन है और सकूत ढाका दिन है, सकूत ढाका का दिन है, इंतहाई गमो अंदोख का दिन। हमारे दिल जख्मी है, हम मुल्क तो लख्त हो गया, हमारे बच्चे जो है वो इंतहाई बेदर्दी के साथ उस दिन ये कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें। और तनख्वाहें भी कितनी बड़ी है आप जरा अंदाजा कीजिए, एमपीए की तनख्वाह 4 लाख रुपए, वजीर की तनख्वाह जो है 9,60,000 रुपया। ये वजीर की तनख्वाह पे कर क्या रहे हो, तुमने क्या किया है, तुम्हारी खिदमात क्या है, तुम क्या इस कौम को दे रहे हो, और तुम्हारे और फिर उसका और इसके साथ और बहुत कुछ लक्षण है, बहुत कुछ प्रोटोकॉल। और ये तो सर आप जब पंजाब असेंबली में एक एमपीए को आते देखे ना सर, करोड़ों रुपए की गाड़ी और आगे पीछे फिरते उनके मुलाजमीन टिकटाकर ऐसे आते हैं जैसे कोई मुगल बादशाह आ रहा होता है। जी मैं खुद एमपीए भी रहा हूँ, एमएलए भी रहा हूँ, और मुझे ये पता है कि इसके साथ और जो बहुत सारी चीजें और मिलती हैं उसके अलावा है। स्पीकर की तनख्वाह जो है 1,25,000 से अचानक जंप करके 9,60,000 रुपया, उसको 9,50,000 रुपए कर दी। और वजीर आला की तनख्वाह जो है जो 1 लाख से बढ़ाकर 16 लाख रुपया जो कर, अब अंदाजा लगाएं अब क्या हो क्या रहा है। भाई आपके कोई तेल के कुएं निकल आए हैं, आपको क्या मिल गया है कि जो अचानक, और फिर आपको मिल गया है, गरीब को क्या मिला है, इस मुल्क के किसान को क्या मिला, मजदूर को क्या मिला है। गरीब आदमी को तो आपने जिंदा दरगोर कर दिया है, उसके लिए उससे तो आपने 2 वक्त की रोटी छीन ली है, उसके तो घर का चूल्हा आपने सर्व कर दिया है। और आपको जो ये तो यूं है जैसे जख्मों पे नमक पाशी करनी होती है, ये खबरें तो इस तरह की है कि आप जख्मों पे नमक पाशी कर रहे हैं, इस तरह की खबरें देखे तो बहरहाल बहुत ही अलमनाक है। और मैंने जैसे कहा ये उस दिन कर रहे हैं कि जिस दिन जो है वो 2 कौमी साने हुए हमारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जमाल नासिर साहब, ये सूरत हाल जो आप सुन रहे हैं कि अवाम जो है वो गरीब से गरीब तर होती जा रही है और अवाम को समझ नहीं आ रही कि हमने जीना कैसे है, बिजली के बिल कैसे देने हैं, दवाई कैसे लेके आनी है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, और ऐसे आलम में हुक्मरान जो है वो अपनी तनख्वाहें बढ़वा रहे हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये इनको ज़ेब देता है? पहली बात तो ये है कि आपको मजे की बात कहूँ, इस दौर में ऐवान सदर का बिल बढ़ा, ऐवान वजीर आजम का बजट बढ़ा, कौमी असम्बली के मेंबरान के बजट बढ़े, सूबाई असम्बली के जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये 526% के करीब बढ़ा है। यानी कि चलो यार वो हद होती है, कोई 50% बढ़ा लो, 100% बढ़ा लो, और ये मजबूरी अफसोस होता है। अफसोस नहीं, मैं हैरान हूँ, ये बेचारे बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, इनके पास खाने को नहीं है, ये चंदा लेके तो इलेक्शन लड़ते हैं। मतलब इनके का इतना खाने को नहीं होता कि ये रोटियां लोगों से ले लेके चंदे इकट्ठे कर करके बेचारे इलेक्शनों में आते हैं। इनके पर ट्रांसपोर्ट नहीं होती, ये बसों पे सफ़र करते हैं, ये रिक्शों पे सफ़र करते हैं, ये आम पब्लिक में सफ़र करते हैं। तो इसलिए आप ये देखें कि एक तरफ जुल्म ये हुआ कि जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको बड़ी खूबसूरती के साथ एक लॉलीपॉप दे के कि जनाब आपका जो है वो तनख्वाहें 30%, 20% बढ़ाई गई, टैक्स लगा के उनकी तनख्वाह को कम कर दिया गया। 37,000 में वो भी कुछ जगहों पे लोगों को 37,000 रुपए मिल रहे हैं, वो भी सारा सिस्टम गड़बड़ हो चुका है। यकीन करें ये वो दौर है जिसमें खुदकशियां बढ़ गई हैं, खवातीन जिस्म फरोश हो गई हैं, लोगों का मांगना हो गया है। और सो दुनिया में आप देखें कि अब हमारे ऊपर ये सैंक्शन लग रही है कि ये गरीबों का और मांगने वालों का। और आप ये जुल्म देखें, IMF में जब ये कर्जे मांगने जाते हैं, एक तरफ हमारे पास ये होता है, ये जाके 7 स्टार होटलों में ठहरते हैं, बेहतरीन गाड़ियों में सफ़र करते हैं,
ان کے شاہانہ اخراجات ختم نہیں ہوتے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں عام پبلک کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں۔ یقین کریں لوگوں کے پاس ایک وقت 10 کروڑ لوگ آپ کے ملک میں ایسے ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا نہیں ملا، خطۂ غربت سے نیچے رہتے ہیں، 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں۔ تو اب جب یہ صورتحال ہو تو افسوس ہوتا ہے، اور یہ جیسے نعیم صاحب نے کہا ہے کہ یہ وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جب ایک انقلاب آئے گا اور وہ فرانس کی طرح ہوگا، جب ملکہ کہتی تھی کہ روٹی نہیں ہے تو ڈبل روٹی کھا لو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ان کے تو مسائل ہی نہیں ہیں، ان کے پاس تو ڈالر ہیں، ان کے باہر اکاؤنٹ ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی حالات ایسے ملک کے خراب ہوں گے یہ اپنا سمیٹیں گے بوریا بسترا۔ میرا تو خیال ہے کہ دوبارہ ان کو چاہیے کہ یہ مزے کی بات دیکھیں، جو سب سے شغل والی بات ہے وہ ابھی ڈسکس نہیں کی کہ اس بہتی گنگا میں اپوزیشن بھی شامل ہے۔ یعنی کہ میں تو حیران تھا، اس دن شور شرابہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کل اپوزیشن لیڈر اقبال بچھڑ نے اس پہ اعتراض کیا تھا۔ اعتراض کوئی چیز نہیں ہوتا، اسٹرائک کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم دھرنا دے رہے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ ہیں، غریبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بھوک ننگ ہے۔ دیکھیں نا جب اپنا معاملہ آیا تو ایک اسٹیٹمنٹ دے کے آپ بری الزما نہیں ہو سکتے۔ جی بالکل صحیح ہے، آپ کو تو اس ٹائم کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، لوگوں کو میسج جاتا کہ آپ کے 10 کروڑ وہ جو ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا نا، یہ ان کے اپنے لیے تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، تو ظاہری بات ہے سب نے اکٹھے ہونا تھا۔ کسی کو وہ کہتے ہیں نا امیر شہر نے تہمت لگائی صدر پر، جی بالکل یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ جی بالکل۔ جی ڈاکٹر صاحب، گروپ بنایا ہوا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، معذر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔